اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ہفتے کی تاخیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تاخیر کے لیے بڑا اچھا مصرع ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اصل جو باعث تاخیر تھا میرے لیے وہ دراصل ملک کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات سے بہت زیادہ بددلی پیدا ہوئی میرے دل میں۔ تو بس تماشے دیکھتا رہا ان لوگوں کے، ہمارے سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، اور جو سمجھ لیں جو ہماری قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، ان سب نے جو کھیل تماشا مچا رکھا تھا اس پورے عرصے میں، وہ بہت سمجھ لیں دکھے دل کے ساتھ وہ دیکھتا رہا میں۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں کہ میرا جو نشست تھی 212 نمبر تھی، وہ نشست 3 ہفتے کے قریب پہلے میں نے وہ نشست رکھی تھی۔ اس نشست کا عنوان تھا ہمارا باغ حیوانات۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، ایک اور نشست تھی جس کا نمبر تھا نشست نمبر 210۔ اس کا عنوان تھا سیاسی سرکس۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ان 2 نشستوں کے بعد جو آج آپ سے مخاطب ہوں میں، تو اس پورے عرصے میں ملک میں سیاسی سرکس لگا رہا، اور ہمارا یہ معاشرہ باغ حیوانات سے بھی بدتر شکل میں ہمارے سامنے آتا رہا۔ اس قدر تکلیف ہوئی اس پورے عرصے میں۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات میں بتا دوں آپ کو، جو حقیقت ہے، مجھے تقریباً 6 عشرے یعنی 60 سال ہو گئے صحافت کی دنیا میں۔ اس 60 سال کے عرصے میں ظاہر ہے مجھے کچھ سیاسی شعور بھی رہا ہوگا، کچھ تعلیم بھی حاصل کی، کچھ اور بھی، تو اس شعور اور اس شہری معاملات سے واقفیت، اس کے نتیجے میں نے حکومتوں کے جو تماشے دیکھے ہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر تکلیف دہ۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں نے جو کچھ لکھا، جو سمجھا، جو دیکھا، میں کسی ایک حکومت کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ انسانوں کے لیے تھی، یا پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ہمدردی والی کوئی حکومت تھی۔ ایک سے ایک بڑھ کر چور، ڈاکو اور لٹیرا آیا، دعوے کیے، وعدے کیے، جھوٹے لوگوں کو تسلیاں دی، اور کیا کچھ بھی نہیں۔ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کی خاطر یہ سارے لوگ کام کرتے رہے۔ چنانچہ اگر مجھے یہ کوئی کہے آج کہ میں عمران خان کا مخالف ہوں تو غلط ہے، اس لیے کہ میں نے سمجھ لیں کہ جب سے ہوش سنبھالا، ایوب خان کے دور سے آج تک کوئی ایک حکومت مجھے ایسی نہیں ملی جس کی میں تعریف کر سکتا۔ ہمیشہ میں نے ان پر تنقید کی، ان کی کوئی ایک آدھ کوئی خوبی ہوئی تو اس کو بیان کیا، ورنہ خوبیاں تو برائے نام ہی تھی نہیں۔ خوبیاں تو بس لوٹ کھسوٹ کا ایک عالم اس پورے عرصے میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے کا میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس وقت مجھے نہ سیاسی شعور تھا، نہ معاشرتی اور نہ معاشی شعور۔ تو یہ جو ہم نے سیاسی سرکس دیکھا اور باغ حیوانات کے جو مناظر ہم نے دیکھے، اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بمشکل تمام حکومت سے فارغ کیا گیا ہے۔ وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہیں پتہ نہیں کیا زوم تھا کہ ان کے حق میں آسمان سے شاید فرشتے اتر آئیں گے۔ 4.25 سال کے عرصے میں قوم کو بیوقوف بنانے اور ملک کو تباہ کرنے کے سوائے شخص نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتے کیا تھے، یہ کہتے تھے صاحب کہ یہ جو اب جو حکومت آئے گی، جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی حکومت جو ہوگی وہ کوئی اچھی حکومت نہیں ہوگی، امپورٹڈ حکومت ہوگی، یعنی بیرون ملک سے درآمد شدہ بیرونی قوتیں اس حکومت کو لائیں گی، جبکہ ان پر الزام یہ تھا کہ یہ سلیکٹڈ تھے، یہ بعض مقتدر قوتوں نے ان کو منتخب کیا تھا تو یہ وزیر اعظم بنائے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو وزارت عظمیٰ جو ہے یہ میری میراث ہے، اب قیامت تک یا جب تک میں زندہ ہوں یہ اللہ نے میرے حق میں لکھ دی ہے۔ یہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس طرح آؤٹ کیا جائے گا۔ اور پھر جن جج صاحبان نے راتوں کو عدالتیں لگا کر اور نگرانی کی، آئین قانون کی، پارلیمان کی، ان پر یہ الزام ہے کہ جی راتوں کو کیوں انہوں نے بلایا اجلاس۔
یعنی عدالتیں کیوں لگائی؟ اگر عدالتیں راتوں کو نہ لگاتے جج صاحبان اپنا فریضہ سمجھ کر، تو یہ پتہ نہیں کیا کر کے جاتے. اس لیے کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب بھی جو عالم ہے جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، جلسے جلوس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ سیدھے سیدھے جب اگلے الیکشن آئیں اس میں جو بھی منتخب ہوگا ظاہر ہے، اور جو انتخاب کا طریقہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اعتماد ہی نہیں کرتا، لیکن جیسے بھی انتخاب آتے ہیں، جس طرح بھی آپ آتے ہیں، اگر اگلے الیکشن میں آ جائیں دوبارہ حکومت ہمارے اوپر کر لیجیے، ہمارے سروں پر مسلط ہو جائیے گا، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. یہ اس ملک کا دستور ہی اسی طرح کا ہے. تو اس وقت جو دھمام چوکڑی اور اچھل کود مچا رکھی ہے انہوں نے، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں عوام کے اور ملک کے مفاد میں، کہ یہ جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اپنی اس قوت کو جو مالی قوت بھی ہے اور افرادی قوت بھی ہے، اس کو کیوں نہیں ملک اور قوم کے حق میں کام کر کے اور استعمال کرتے؟ مثال کے طور پر پورا پاکستان، جس میں کراچی جیسا بڑا شہر گندگی کا ڈھیر ہے، یہاں تعلیم کا نظام تباہ ہے پورا، صحت کا تو بہت ہی برا حال ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگار ہیں. تو اپنی اس قوم کو جو آپ کے پیچھے چلنے والی ہے، اس کو لگائیں کہ بھائی دیکھیں اب سب چھوڑیں، جلسے جلوس بہت کر لیے ہم نے، آئیے چلتے ہیں علاقے میں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم سب مل کے صاف کرتے ہیں. جمعدار جو سرکاری ہوتے ہیں ان کو بھی لیں، ہم بھی ان کی مدد کریں. تو صفائی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں ایک ہفتے میں پورا ملک ایسا صاف ستھرا ہو سکتا ہے. پھر آئیں ہیلتھ کی طرف، صحت کی طرف. بھائی جہاں جہاں غریب ہیں، لوگ بیمار ہیں، جہاں علاج معالجہ کا انتظامات نہیں ہیں، تو ہم خود مدد کریں ان کی. ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو وسائل ہیں، ہم لے جائیں اسپتالوں میں، اپنی نگرانی میں ان کا علاج کرائیں. پھر جس کے پاس استطاعت ہے وہ چھوٹے موٹے کلینک اور ڈسپنسریاں محلوں میں کھول کے، اور جو چھوٹے امراض ہیں ان کا تو علاج ہو سکتا ہے. تو اب جو آنے والے ہیں، حیرت ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا ان کو، اور آج دوپہر تک وہ اپنے کابینہ کا انتخاب نہیں کر سکے. وجہ کیا؟ بھانمتی کا کنبہ. پچھلی حکومت میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے الیکٹیبلس لیے انہوں نے، کہ جو انتخاب کے قابل ہو آ جائے ہمارے پاس، ہم انہیں وزارتیں دیں گے. چنانچہ 50-55 وزیر اور مشیر تھے ان کے دور میں. قومی خزانے کو جس طرح لوٹا ہے ان لوگوں نے اپنی تنخواہ اور مراحت کے حساب سے ہی، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، جو لوٹ مار کیے بارے ہیں ان کے، کہیں ہار بیچ کھایا اور کہیں گھڑی بیچ کھائی، کہیں کچھ کیا. تو یہ ان کے، میں یقین کریں کہ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے صادق اور امین اور صاف ستھرے ہیں. یہ پرانے الیکشن کمیشن نے ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. اب پتہ چل رہا ہے کتنے ان کے کیسز آئیں گے، اور کیسز جھوٹے نہیں. انہوں نے جتنا مال و دولت پورے دنیا سے کمایا ہے اور اس کو میں غبن کیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا ہے، وہ اب ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے محب وطن تھے. اور اب جو آئے ہیں ان کے بعد، وہ تو سب آزمائے ہوئے ہیں. فارسی کا ایک مقولہ ہے، آزمودہ رہا آزمودن خطاست. جو آزمائے جا چکے انہیں آپ پھر آزمائیں گے تو یہ آپ کی خطا ہے، غلطی ہے. یہ تو پچھلے دور کے سارے لٹیرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی بھی میں نے بتایا کہ کبھی میں نے حمایت نہیں کی، لیکن اب دوبارہ یہ آئے ہیں نئے وعدوں کے ساتھ، نئی خوبیوں کے ساتھ، نئے معاملات کے ساتھ، نئے دعوے اور وعدوں کے ساتھ. تو ان پر بھی کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. جو اپنی وزارتوں اور عہدوں کی خاطر کابینہ نہ بنا سکیں ایک ہفتے میں بھی، تو کیا ملک اور قوم کی خدمت کریں گے؟ چنانچہ میں تو برملا کہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی عمران خان کا مخالف سمجھتا ہو تو سمجھے بھائی میں تو سب کا مخالف ہوں، اس لیے کہ میں تو ادھر کنواں ادھر کھائی دیکھتا ہوں. وہ آتے ہیں تو ان سے زیادہ لٹیرے، یہ آتے ہیں تو ان سے زیادہ لٹیرے، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. یہ کوئی ایک بھی مخلص ان میں نظر نہیں آتا سوائے ایک آدھ جماعت کے کچھ لوگوں کے. ان کے کسی کے اعمال نامے میں مجھے کوئی بہتر کارکردگی آج تک نظر نہیں آئی. انہیں جو ہے سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، یعنی عمران خان کی حکومت کو، کہ ان کو سلیکٹ کیا ہے کچھ قوتوں نے، اندرونی اور بیرونی قوتوں نے منتخب کیا کہ جی آپ حکومت کریں، ملک اور قوم پر مسلط ہو جائیں آپ، ہم آپ کے پیچھے ہیں.
پھر جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا، انہوں نے جب اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو پھر ان کا زوال شروع ہو گیا. اور زوال اس معنوں میں ہوا کہ کوئی یعنی یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اتنے حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے غیر قانونی غیر آئینی کہ عدالتوں کو رات کو بیٹھنا پڑا ان کی نگرانی کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک و قوم کو کوئی بڑا نقصان پہنچا کے چلے جائے. اب جو آئیں ان کا بھی حال دیکھ لیجیے، اور ابھی نہیں تو 1-2 ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ ان میں، کیونکہ یہ سب آزمائے ہوئے ہیں، یہ لوگ سب پچھلے ادوار میں ان سب کو آزمایا جا چکا ہے. اور ان میں لوٹا ایک لفظ جو مشہور ہے ہماری سیاست میں، وہ یہ کہ وہی لوگ کبھی ادھر آ جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. چہرے بھی تو نہیں بدلتے ان کے، لوگ کہتے ہیں بھی چہرے بھی نہیں بدلتے، وہی چہرے بار بار آتے ہیں. بس نقاب تھوڑی بہت بدل لیتے ہیں کبھی ڈراؤنی نقاب اور کبھی خوشنما نقاب. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جو بھانمتی کا اب جو کنبہ جو جمع ہوا ہے، اس میں جو جوتم پیزار ہوگی یا جو جوتیوں میں جو دال بٹے گی، اس کے نظارے بھی آپ تھوڑے دن میں دیکھ لیجیے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بات جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اب جو دور شروع ہو گیا ہے، جس کا آغاز بھٹو صاحب نے کیا تھا لیکن عمران خان نے اسے عروج پر پہنچایا ہے، وہ ہے گالی گلوچ. گالم گلوچ لفظ نہیں ہے اردو میں، صحیح لفظ ہے گالی گلوچ. یہ بھی وضاحت کر دوں میں، گالی گلوچ اور دشنام ترازی، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور اس کو بد کردار کہنا اور خود کو بہت خوش اعمال سمجھنا کہ بس ہم تو بہت نیک ہیں. وہ جو اصطلاح رائج ہے کہ ہم تو دودھ کے دلہے ہیں، باقی سارے گٹر باغیچے کے لوگ ہیں. یہ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے پاس اگر قوت ہے، افرادی بھی اور مالی بھی، اور مالی تو بہت ہے، بہت مال کمایا ان سب نے، اس قوت کو اگر استعمال کر لیں اپنے اپنے علاقوں میں صحت و صفائی کے انتظامات کے لیے، روزگار کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیے ملک و قوم کے دل درد. لیکن یہ کام نہیں کرنا، یہ تو حکومت چاہتے ہیں. حکومت کیوں چاہتے ہیں؟ ایک تو نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، ویسے تو نشے والے ہیں بہت سارے ان میں، لیکن اقتدار کا نشہ سب سے اوپر ہوتا ہے. وہ اس نشے میں جو شخص مبتلا ہو جائے وہ جان دے دے گا مگر اقتدار نہیں چھوڑے گا وہ. تو بہرحال اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آج جو اتنی لمبی تمہید جو باندھی ہے، تو وہ دراصل اخلاقی گراوٹ کی ایک ایسی مثال آج میرے سامنے آئی ہے کہ میں حیران رہ گیا. علامہ اقبال کیا کہنا چاہیے، شاعر مشرق نہیں، میں تو شاعر اسلام اور شاعر انسانیت کہتا ہوں ان کو. اتنی بڑی شخصیت کہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک ان کے افکار، ان کے نظریات سامنے آتے رہیں گے کھل کر. ابھی بہت سی چیزیں واضح ہی نہیں ہو سکے کہ علامہ اقبال ہم سے کیا کہہ گئے. ان کی بہو صاحبہ ایک جو ناصرہ اقبال کہلاتی ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ یہ رہ چکی ہیں ریٹائرڈ، لاہور ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، یہ اب ریٹائرڈ ہیں. یہ انہوں نے جو گوہر افشانی فرمائی ہے عمران خان کے حق میں اور ججوں کے خلاف، میں حیران رہ گیا کہ یہ کوئی پڑھی لکھی چھوڑو ایک عام بازار اور گھر کی عورت بھی شاید اس طرح کی بات نہ کر سکے. اتنا گھٹیا انداز اس عورت کا کہ میں حیران رہ گیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے علامہ اقبال کی صاحبزادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کرتا. یہ ہے اسلام کا نظام قانون کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی. اب یہ خاتون جو ہیں یہ بڑے اسلام اور پاکستان اور اس کی باتیں کر رہی ہیں، جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے جو میرے پاس آیا ہے، اس میں اس کے اندر بال کٹے ہوئے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور اسلام کی باتیں کریں. علامہ اقبال کی تو بہو لگتی بھی نہیں ہے یہ. اور ان کے شوہر نامدار جو تھے جاوید اقبال صاحب، ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے پدرم سلطان بود کہ میرا باپ تو سلطان تھا، تو یعنی میرے والد علامہ اقبال تھے تو میں بھی ایسا ہوں. ارے بھائی، وہاں فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آپ کی کشتی پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ انسان کا اپنا اپنا اخلاق اور کردار ہوتا ہے.
یہ بڑے باپ کے یا بڑے خاندان کے ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ اب ان کا جو انداز اور معیار گفتگو ہے، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ علم و ادب اور شائستگی سے بالکل ماورا ہے، بالکل بازاری گفتگو لگتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہائی کورٹ کی کوئی جج صاحبہ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں، اور وہ کس کے لیے؟ اپنے ہی سینئر اور سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے۔ تو اس وقت ایک مصرع فارسی کا پھر یاد آ رہا ہے کہ چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ علامہ اقبال کے خاندان سے اگر ایسے لوگ اٹھیں گے تو پھر دوسرے بیچارے چھوٹے موٹے مفکرین کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں ذرا سا توقف فرمائیے آپ، میں ذرا سا ان صاحبہ کا کچا چٹھا آپ کے سامنے کھول دوں کہ یہ کیا فرماتی ہیں اور کس طرح فرماتی ہیں۔ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس نے پاکستان پر زبردستی یہ امپورٹڈ حکومت نافذ کی ہے، بلکہ میں کہوں کہ نازل کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان ججز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کے کورٹس میں لوگوں کے کیس مقدمے عوام کے جب آتے ہیں، ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے، دادا جا کر اپنی اپلیکیشن ڈالتا ہے اور پوتے کو بھی اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ پوتے کو جو حق نہ ملنے کی بات کر رہی ہیں، یہ جب جس زمانے میں ہائی کورٹ کی جج رہی ہیں اس زمانے میں کیا تیر مارا تھا یا کیا اصلاح کی کوشش کی تھی قوانین میں؟ اپنے دور میں تو کچھ نہیں کیا، اور اب انہوں نے ہمارے جو موجودہ 5 ججوں نے فیصلہ کیا ہے قانون کی بالادستی کا، اس پر یہ ناراض ہیں، اس لیے کہ ابھی آگے چل کے وہ عمران خان کو اپنا قائد کہیں گی۔ حیرت ہے کہ ہائی کورٹ اور کے جج صاحبان اس سطح پر آ گئے ہیں، ان کی ذہنی سطح اتنی نیچی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ججوں کو تو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو اپنا قائد مان رہے ہیں۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہے آپ لوگوں کا قانون، اور ایک طرف آپ نے کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو اتارنے کے لیے اتوار کے دن بیٹھ کر سنڈے کے دن عدالتیں کھول کے آپ کو اتنا وقت مل گیا کہ ایسا کیا مل گیا آپ کو؟ ایسا کون سی چیز مل گئی؟ کیا پوری پاکستانی قوم اندھی ہے؟ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کا کردار روز روشن کی طرح کھل۔ ہاں، اب ان کے کردار کی بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے 5 جج ہیں، جنہوں نے رات کو عدالت لگا کر ان کی پاکستان دشمن جو ان کی سازش تھی اس کو ناکام بنایا، ورنہ پتہ نہیں کیا کر کے جاتے اگر عدالتیں سامنے نہ آتی۔ یہ خود جج رہی ہیں، انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے تو ملک و قوم کے لیے دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہاں سے کچھ مل گیا ہوگا، پتہ نہیں آپ کو بھی ملا تھا یا نہیں ملا تھا جب آپ جج تھیں، تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ آپ اپنے ججوں کو مخاطب کر رہی ہیں۔ اور آگے سنیے، بہت ہی بدتمیزی کی آگے تو انہوں نے۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے اور تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دیکھیں پبلک کو، جو پورے پاکستان کی پبلک اس وقت سڑکوں پر اپنے قائد کے لیے کھڑی ہے، اس کی پورے پاکستان کی، ذرا سنیے ان کا جملہ، پورے پاکستان کی پبلک اپنے قائد کے لیے، وہ ایک ہی قائد رہ گیا ان کا، عمران خان۔ وہی قائد تو زرداری بھی ہے اور نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہیں، اسی طرح لوگ ان کو بھی قائد مانتے ہیں، آپ بھی مان لیجئے کسی کو قائد۔ اور پھر یہ کہ پورے پاکستان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھنے کی آپ بات کر رہی ہیں لوگوں سے۔ خود آنکھیں کھولیں، آپ کو پتہ چلے کہ کراچی کے جلسے میں 60,000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، 1 لاکھ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یہ لاکھوں 5 اور 10 لاکھ بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے پشاور کے جلسے میں بھی اب کہہ رہے ہیں پورا پاکستان نکل آئے، اور کیا کرے گا بھی پاکستان؟ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے تو اپنی اس قوم کو، اپنے کارکنوں کو استعمال کریں ملک و قوم کے مفاد میں، بجائے اس کے کہ ان کو ہنگامہ آرائی پر لگائیں۔ اور سنیں ان صاحبہ کی باتیں۔ کہ ایک آواز پہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوری دنیا میں اس کا احتجاج نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے، دیکھیے آپ کی پوری دنیا میں کوئی مسلمان پاکستانی جو جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ ہونے۔ بھائی کون سا قائد اور کہاں احتجاج ہو رہا ہے؟ تو عمران خان کے خلاف بھی ہو رہا ہے، اگر ان کی حمایت میں ہو رہا ہے تو ان کی مخالفت میں بھی بہت احتجاج ہو رہا ہے۔ تو دونوں طرف کی بات کریں، آپ پوری دنیا کو لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کے قائد یعنی عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں۔
اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے گھاس کوڑا کھایا ہوا ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے۔ اچھا میں پھر دوہرا رہا ہوں یہ کہ میں اب جو حکومتیں آئی ہیں یا جو آیا بھانمتی کا کنبہ، اس کا 1% بھی حامی میں نہیں ہوں، پچھلے کا بھی نہیں، ان کا بھی نہیں، اس لیے کہ سارے بے ایمان چور اچکے لٹیرے جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ایمان والا ہے، اور ان کے سب کے دل اور ہم سب پاکستانیوں کے دل اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے قائد اور اپنا دین اور اسلام کی ذرا بات کرنے سے پہلے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہوں محترمہ، اور آپ نے جو بال کٹوائے ہیں کہیں بیوٹی پارلر میں جا کے، ان کی نمائش نہ کرتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام اور دین سے کوئی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ اس طرح بے شرمی کے ساتھ آ کر اور دین اور اسلام کی باتیں کر رہی ہیں، تو اس پر تو آپ کو شرم اور غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنے پاکستان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو کوئی یہ سیہ بھی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر، دیکھیں پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کا حق آپ نہیں دے رہی ہیں، اور ان کو ڈوب مرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ آپ کے لیے کیا کہا جائے؟ ڈوب نہیں مریں تو پھر اوپر کہیں پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں یا درخت سے لٹک جائیں۔ پاؤں رکھنے کے بھی قابل ہوں۔ آپ کے اوپر یہ سیہ بھی نہیں دیتا۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو اس وطن میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں ہاں، اجازت صرف آپ کو ہونی چاہیے وطن میں رہنے کی، باقی ہم سب جو ہیں گھاس کوڑا ہیں اٹھا کے آپ پھینک دیں، یا امریکہ برطانیہ کسی کو بلا کے کہیں کہ یہ لے جاؤ بھائی، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ گھروں سے نکلیں اور کوٹوں کو گھیر لیں اور آگ لگا دیں ان کوٹوں کو۔ پاکستان کے لوگوں کو اکسا رہی ہیں آپ کہ وہ عدالتوں کو گھیر لیں، ان کو آگ لگا دیں۔ ذرا شرم آ رہی ہے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے؟ ملک میں انارکی انتشار پھیلانے کی باتیں ہیں یہ۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ جج رہی ہوں کسی ہائی کورٹ کی؟ آپ تو بالکل کسی گلی محلے کے کسی جو ہوتی ہے کمیٹی فیصلے کرنے والی، مجھے تو آپ اس کے رکن کے قابل بھی نہیں لگتی ہیں۔ اور ان ججز کی بوٹیاں ہوا میں اڑا دیں۔ پر ان ججوں کی بوٹیاں آپ ہوا میں اڑانے کی بات کر کے کیا پیغام دے رہی ہیں قوم کو؟ انتشار کا، قتل و غارت گری کا؟ کچھ خدا کا خوف کریں محترمہ۔ علامہ اقبال کا آپ کے ساتھ نام لگا ہوا کسی طرح، وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت شرم کی بات ہے۔ علامہ اقبال اگر زندہ ہوتے نا تو شاید وہ آپ کی بوٹیاں اڑا دیتے۔ پرندے کھائیں ان کو، اور تاکہ دنیا یہ نظارہ دیکھے اور دنیا کو یہ بات پتہ چلے کہ اس طرح ناانصافی کے ساتھ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بوٹیاں پرندے کھائیں؟ صفاقی کا یہ عالم ہے، آپ کو کس نے جج بنا دیا تھا؟ میں تو کہتا ہوں آپ کہیں وہ نقل کر کے پاس ہوئی ہوں گی اور سفارش کے ذریعے بنی ہوں گی آپ، ورنہ اس عقل کی کوئی خاتون جج ہو ہی نہیں سکتی میری نظر، کہ جو ججوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کی بوٹیاں جو ہیں وہ پرندے کھائیں۔ اللہ کا خوف کریں کچھ محترمہ۔ گھر جانے پہ مجبور کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ڈوب کر مر جائیں آپ چلو بھر پانی کی۔ ڈوب کر مرنے کے لیے تو آپ کو بھی تھوڑا سا پانی چاہیے۔ کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے ججوں کے خلاف ہو جائیں؟ بھائی چند لوگ ہو سکتے ہیں، جج صاحبان نے کہا کہ 15-20 ہزار آدمی اگر ہمارے فیصلوں کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فیصلے کرنا ہی چھوڑ دیں۔ کوئی حد ہوتی ہے شرافت کی۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈوب مرنا چاہیے؟ کس کو ڈوب مرنا چاہیے؟ آپ کے پاس نہیں ہے گھر میں تھوڑا بہت پانی؟ کے اندر کدھر گئے ہیں آپ کے کوٹ؟ رات کو 12 بجے آپ اپنے کوٹ کھولتے ہیں۔ کون سا اتنا بڑا معاوضہ لیا ہے آپ نے؟ کتنے دن کھا لیں گے؟ آپ کب سے کھا رہی ہیں، کتنا کھا رہی ہیں، یہ بتا دیں ذرا۔ ان عدالتوں نے یا ان کے ججوں نے جتنا معاوضہ لیا ہوگا وہ اللہ کے ہاں آپ کا بھی حساب ہو جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، الزام تراشی کر رہی ہیں، تو آپ کو بھی اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ آپ کی منتظر ہے، قبریں آپ کی منتظر ہیں، جہنم کے آخری گڑھے میں گریں گے وہ لوگ۔ قبریں منتظر ہیں، قبر میں تو آپ کو بھی جانا ہے، اور جہنم کا گڑھا کس کے لیے ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ آپ دوپٹہ سر سے اتار کر اور بکواس جو کرتی چلی جائیں، اس سے قوم جو ہے مشتعل نہیں ہوگی، آپ جو چاہیں کر لیں۔ جو لوگ انصاف فراہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بہترین جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار
تیار کر کے رکھ. آپ کو تو یہ نہیں پتہ کہ بدترین درجہ رکھا ہے یا بہترین درجہ رکھا ہے. کم از کم اردو ہی صحیح کر لیں اپنی کہ بہترین تو یعنی جہنم میں بھی بہترین درجہ رکھا ہے. آپ کہیں کہ جہنم میں بدترین درجہ رکھا ہے، وہ شاید آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، بہترین دیا ہے اپنے مخالفوں کو. شکریہ آپ کا. ہے آپ لوگ اور آپ کی نسلیں اس جہنم میں جلیں گی. آج بھی رمضان کا مہینہ یعنی ان کی نسلیں بھی جلیں گی، چاہے وہ کتنے ہی نیکوکار ہو جائیں. یہ چلیں آپ کی نظر میں غلط بھی ہیں تو آپ تو بہت بڑی مفتی ہو گئی ہیں. تو محترمہ آپ میرا خیال ہے ان سے کیا نام ہے ان کا، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مفتی صاحب سے ان سے آپ سرٹیفکیٹ لے آئیے کہ جی میں جہنم میں بھیجنے کی حقدار ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپ دیا ہے کہ کس کو جہنم میں بھیجوں اور اپنے لیے جنت کا. اب دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں جہنم کا بہترین درجہ رکھا ہے، تو آپ کے لیے جنت کا بدترین درجہ رکھا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے. اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے. توبہ کا مقام دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی توبہ کر لیں، آج بھی لوٹ جائیں، آج بھی اپنے رب سے رجوع کر لیں اور اتنی خلقت کو اللہ آپ کو بھی نیک توفیق دے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں. جو آپ نے بک بک کی ہے اتنی ساری اور بلا وجہ کی ہے، اور چلیے اگر حامی ہیں آپ اس کی تو ٹھیک ہے، ان کے جلسے میں جائیے، ان سے کچھ مراعات حاصل کیجیے یا ان کی حمایت کیجیے. لیکن آپ پوری قوم کو اکسا رہی ہیں کہ تکے بوٹی کر کے اور پرندوں کو کھلا دیں ججوں کے. آپ کیسی جج رہی ہیں بھائی؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس تلخ کلامی کے ساتھ آج کی اس نشست کو میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر کسی اور نشست میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت. باقی بشرط زندگی باقی.